الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. جہاں بھر میں یوں تو بہت راستے ہیں، مگر سیدھا رستہ ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین میں مختلف لائنیں لگائیں، دائیں بائیں ادھر ادھر، اور ایک لائن اپنی جانب. فرمایا یہ میرا راستہ ہے، اور باقی جو ہے گمراہی فساد کے راستے ہیں. تو جو شعر میں بات کی گئی، جہاں بھر میں یوں تو بہت راستے ہیں، مگر سیدھا رستہ ہمارے نبی کا. اب چونکہ بیان کا عنوان ہے راہ جنت، تو بیٹھے بیٹھے پھر میں نے شعر کو بدل دیا. جہاں بھر میں یوں تو بہت راستے ہیں، مگر جنتی راستہ ہے ہمارے نبی کا. مگر جنتی راستہ ہے ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بھائیو اور بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے مظہر اتم ہیں. اور یہی وجہ ہے اللہ تعالی نے آپ کے فرمان کو اپنا فرمان قرار دیا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کو اپنی ناراضی قرار دیا. جس نے آپ کو خوش کر دیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا.
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اس سے در حقیقت اللہ تعالی ناراض ہو گیا۔ اور قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس نے میری اطاعت فرما برداری کی۔ اور اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرما دیا، اے لوگو، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اب صحابہ تو جانثار ہیں، جو سرکار فرما دیں آمنا و صدقنا، مگر وہاں منافق بھی تو تھے، وہ بولنے لگے بلکہ بھونکنے لگے، معاذ اللہ الزام بھی کس پر لگا رہے ہیں؟ محبوب خدا پر۔ آج کل بھی ایسے منافقین موجود ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوتا ہے تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ اپنی بھڑاس نکالتے کیسے ہیں کہ یکدم اندر کی بات باہر لائیں گے تو پھر مسلمان ہم پر برس پڑیں گے، تو بات کو گھما کر کرتے ہیں کہ جی ہر وقت تم نعت پڑھتے رہتے ہو، حمد بھی پڑھنی چاہیے۔ انہیں یہ پتہ نہیں کہ نعت بھی ذکر اللہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان ہوتی ہے تو انہیں توحید کا تو عطا پتہ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا عطا پتہ تو ہے نہیں، فوراً فتویٰ جڑ دیتے ہو تم نے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ تو یہ ٹولہ شروع سے چلا رہا ہے، ہر دور میں اس کے نام الگ الگ رہے۔ اس دور میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، تو منافقین چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کو اللہ بنا دیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا بنا لے، کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی محبت اللہ کی محبت، یہ اللہ ہو گئے۔ یہ تو چاہتے ہیں مجھے خدا بنا لو، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ اب یہ الزام لگانے والے منافقین ہیں۔ اب جواب سرکار نہیں دے رہے، سرکار کا خدا دے رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے منافقو، تمہیں کیا پتہ میرے محبوب کی شان و عظمت کیا ہے؟ میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ سچ فرما رہے ہیں، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی محبت میری محبت ہے۔ ایمان کی ہے جان پیغمبر کی محبت، لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ آپ خطبوں میں یہ سنتے ہیں اس کا ایمان نہیں،
جس کے دل میں ان کی محبت نہیں، ایمان کی ہے جان، پیغمبر کی محبت، بے عشق نہیں ہوگا کوئی داخل جنت، پائے گا وہ کس طرح سے ایمان کی حلاوت، محبوب الہی سے نہیں جس کو محبت، ہر وصف میں رب نے انہیں بے مثل بنایا، صورت ہو کہ سیرت ہو کہ عظمت ہو کہ رفعت، بن جائے گا وہ شخص بھی اللہ کا محبوب، اپنائے گا جو سرور کونین کی سیرت، گر چھوڑ کے سنت کو اپناتا، گر چھوڑ کے سنت کوئی اپناتا ہے فیشن، یہ اس کی حماقت ہے، حماقت ہے، حماقت، ہر ایک مسلمان رکھے پیش نظر اپنے، ہے اسوہ محبوب خدا ہی رہے جنت، اللہ نے کی شان نبی یوں بھی نمایا، ان کی جو اطاعت کو کہا اپنی اطاعت، تو اللہ و رسول کی جو اطاعت ہے وہ دو اطاعت نہیں، ایک ہی اطاعت ہے، جس طرح اللہ تعالی کی اطاعت حکم ماننا ہم پر فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ کا حکم ماننا، آپ کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب خطبے میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تعالی نے جو فرمایا میں اس کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو، اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ کیوں اللہ کی فرما برداری کرو؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرو؟ تاکہ تم پر رحمت برسے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر فرماتا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں۔ دو چیزوں کا اللہ نے بیان فرمایا کہ رب جو بخشش فرماتا ہے نا، مغفرت فرماتا، اس کو پانے کے لیے دوڑو، سستی نہ کرو، سوچو بچار نہ کرو، دوڑو، محنت کرو، کوشش کرو۔ اللہ کی بخشش کو پانے کے لیے اور اس جنت کو پانے کے لیے اللہ فرماتا ہے وہ جو میں نے جنت بنائی ہے نا تمہارے لیے، اس کی چوڑائی میں یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھی آ جائیں۔ چوڑائی میں اتنی بڑی جنت ہے، اور یہ جنت ہے کس کے لیے؟ اعدت للمتقین۔ اللہ فرماتا ہے یہ جنت میں نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی سن لیجیے۔ امام عبد بن حمید وغیرہ محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بنی اسرائیل والے ہم سے زیادہ عزت والے تھے۔ وہ کیسے؟ کہ جب ان میں سے کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کے چوکھٹ پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ جب وہ دیکھتا تو رسوا ہوتا، شرمندہ ہوتا، توبہ کرتا، معافیاں مانگتا۔ یوں یہ چوکھٹ پر لکھا ہونا رسوائی کا باعث تو بنا، بدنامی کا ذریعہ تو بنا، ذلت و خواری کا ذریعہ تو بنا، مگر اسے شرمساری بھی ہوئی، وہ توبہ کی طرف آ گیا، معافی مانگ لی، اس کا گناہ مٹ گیا۔ تو گویا یہ چوکھٹ پہ گناہ کا لکھا جانا اس کے لیے توبہ کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ مگر ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے، عیب تو چھپا دیتا ہے، گناہ پہ پردے تو ڈال دیتا ہے، مگر وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹتا تو نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کا تو مٹ گیا، بدنامی ہونے کے باوجود بھی مٹ گیا، اور ہمارا پردہ داری بھی ہوئی، اور اس کے باوجود گناہ تو نامہ اعمال میں درج ہی رہا۔ صحابہ کا ذرا جذبہ ملاحظہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس بہتر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی، جو خطبے میں پڑھی وہ ایک آیت تھی، یہ 3 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 133 سے 136 تک میں اس کا ترجمہ سناؤں گا، آیات برکت کے لیے آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان ہے اور زمینیں، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو بھائی اب تربیت کی بات ہے، مجھے بتاؤ، اب میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک رسالے میں میں نے کوشش کی ہے ان آیات کو جمع کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ آج کل نیٹ پہ سرچ بھی ہو جاتی ہے، آپ سرچ کر لیں اور جائزہ لیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کیا کیا شانیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کی مدحت سرائی فرما رہا ہے، شان بیان کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے ایک شخص کسی دنیاوی منصب کے فائدے گنوائے کہ جناب یہ جو عہدہ ہے اگر یہ آپ کو مل گیا، اوہو پھر تو دیکھنا آپ کی نسلوں کے اندر کیا انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی میں آپ تو وہاں پہنچ جائیں گے، یہ حاصل ہوگا وہ حاصل ہوگا۔ تو سننے والے کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، دل اس کی طرف ہوتا، ہاں بھائی بات تو یہ نفع کی کر رہا ہے۔ بلا تمثیل ہمارے جیسا آدمی ایک دنیاوی فائدے کی بات سنائے، رال ٹپکنے لگ جائے، اور اللہ رب العالمین ارحم الراحمین احسن الخالقین خیر الوارثین احکم الحاکمین جل جلالہ جن کے فائدے کی باتیں بیان کرے، جن کی تعریف بیان کرے، جن کی عظمت بیان کرے، وہ عہدہ پانے کے لیے اگر اندر جذبہ پیدا نہ ہو، پتہ چلا اندر کا سسٹم جو ہے مردہ ہو گیا ہے۔
وہ دل دنیا پہ تو شیدا ہے، اللہ کی محبت میں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ جس چیز کی ثنا اللہ بیان کرے وہ واقعی عظمت والی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے قرآن پڑھا سنا، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سوچیں، غور کریں، احتساب کریں اپنے، آپ نے پڑھا سنا قرآن، متقیوں کے بارے میں سنا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان سے وعدہ فرمایا ہے، ان کو عزت دی جائے گی، اور بھی بڑی شانیں بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانیں بیان کی متقیوں کی۔ تو کبھی دل میں یہ امنگ پیدا نہ ہوئی کہ میں بھی متقی بن جاؤں اور یہ انعامات پالوں۔ ڈاکٹر بننے کی خواہش، انجینئر بننے کی خواہش، جرنل بننے کی خواہش، سیٹ بننے کی خواہش، لینڈ لارڈ بننے کی خواہش، پتہ نہیں کیا کیا خواہشیں وہ تو جنم لی، کیونکہ لوگوں کو دیکھا دنیا کے مزے اور آرام میں، اور اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا کے مزے کی اوقات کیا ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جس میں سما جائیں، وہ جنت میں نے تیار کی ہے متقیوں کے لیے۔ تو متقی بننے کی تمنا کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ دل میں پیدا کرو کہ میں بھی متقی بن جاؤں۔ کسی کے پاس جاؤ، بھائی بتاؤ متقی کیسے بنا جاتا ہے؟ کسی عالم کی خدمت میں جاؤ، کسی شیخ پیر کی خدمت میں جاؤ، کسی مرشد کی خدمت میں جاؤ، حضور میں نے متقی بننا ہے، میں نے قرآن سنا، میں نے قرآن پڑھا، اللہ کو متقی بڑے محبوب ہیں، تو میں تو متقی بننا چاہتا ہوں، آپ بتائیے میں کیسے متقی بنوں؟ ہم میں سے کسی نے کب یہ کوشش کی ہے؟ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں سے کس نے یہ کوشش کی ہے؟ بڑی آرزویں دل میں ہیں، بڑی تمنائیں ہیں، بڑی جستجو ہے، متقی بننے کی جستجو کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر یقین نہیں؟ ایسی تو بات نہیں، وہ مومن ہی نہیں جو یقین نہ کرے، آپ تو مومن و مومنات ہو، مسلمین و مسلمات ہو، پھر امنگ کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اس دل پہ کب تک یہ میل دنیا کی محبت کی جمی رہے گی؟ کب اس میں دین نکھرے گا؟ کب اس میں محبت الہی کے گلاب کھلیں گے؟ کب اس میں فکر آخرت جو ہے وہ اپنی خوشبو بکھیرے گی؟ تو اب تقویٰ کیا ہے؟ 100 باتوں کی ایک بات، تفصیل سنانے سے بجائے ایک بات، خلاف نفس کام کرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ خلاف نفس، نفسانی خواہش کے خلاف چلو، متقی بن جاؤ گے۔ حدیث پاک سن لیں، جنت کی بات ہو رہی تھی نا، اب جنت کی بات سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الا، اور الا جب کہا جاتا ہے جب خبردار کرنا ہو، اہم ترین بات کرنی ہو، سن لو، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، یہ جو جنت ہے نا، یہ خلاف نفس کام کرنے سے حاصل ہوگی۔ اب کسی نے جانا امریکہ، کتنے لوگوں کو، نوجوانوں کو جنون چڑھا ہوتا ہے، کیسے جائیں جی؟ 2 نمبر ویزے لگوا لیتے ہیں، کنٹینر کے ذریعے جاتے ہیں، اس ملک اس ملک، پکڑے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ اور کئیوں کو میں نے ملا ہوں، وہ مجھ سے ملے کہ جی پچھلی دفعہ گیا تھا، پکڑا گیا، بڑی دیر جیل رہ کے آیا، 3 دفعہ ہو گیا، اب 4تھی دفعہ اپلائی کی ہے، آپ دعا کریں اس بار پار ہو جائے۔ 3 دفعہ ذلت اٹھا لی، پھر بھی اس راستے سے پیار ہے، جیلوں کی سزا بھگت لی، راستے کی تکلیفیں اٹھا لی، 3 دفعہ پیسہ بہا دیا۔ تو اگر یورپ جانے میں اتنے مزے ہیں تو جنت میں جانے میں کوئی کم مزے ہیں؟
اگر وہاں جیلیں برداشت ہیں، پیسہ لٹانا برداشت ہے، راستے کی تکلیفیں اٹھانا برداشت ہے، تو جنت جانے کے لیے نفس کی مخالفت کرنا کیوں برداشت نہیں؟ پڑھو سورہ رحمان، اللہ نے جنت میں کیا کیا برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ شروع کی آیات ہی پڑھ لو، اللہ نے جنت میں کیا کچھ جنتیوں کے لیے رکھا ہے، اور وہ حاصل کیسے ہو رہی ہے۔ مالک جنت سرکار فرما رہے ہیں خلاف نفس کام کرنے سے۔ یورپ جانے کے لیے خلاف نفس کام ہو رہا ہے، جیل میں جانا کوئی چاہتا ہے؟ مخالفت ہو رہی ہے نا چاہت کی۔ کنٹینروں میں بند ہو کر جانا کوئی چاہتا ہے؟ مخالفت ہو رہی ہے نا چاہت کی، نفس کی۔ لیکن دنیا کے لیے تو ساری مخالفتیں جھیل لیتے ہیں، ریاضتیں، مصیبتیں، اور وہ جنت جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا اصل گھر تو جنت ہی ہے نا۔ اس کو پانے کے لیے سرکار فرماتے ہیں سن لو، جنت خلاف نفس کام کرنے سے حاصل ہوگی۔ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اور دوزخ میں لوگ شہوات کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے۔ اب کون سا راستہ ہم نے چوز کیا ہوا ہے؟ اگر ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو یہ دوزخی راستہ ہے، اور اگر ہم نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں یہ جنتی راستہ ہے۔ تو مجھے سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جنت کی آرزو کرتے ہیں اور راستہ جنت کے خلاف چلتے ہیں۔ لوگ دوزخ سے بچنے کی تمنا کرتے ہیں مگر کام وہی کرتے ہیں جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ حضرت جعفر ضبعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت ابو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، عبادت میں وقت گزارتے، بندگی کرتے، مجاہدے کرتے، ریاضتیں کرتے، کمزور ہو گئے، پسلیاں تک نکل آئیں۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے؟ تو حضرت کو جلال آ گیا، فرمانے لگے تو نے میرے اندر ایسی کیا چیز دیکھی ہے جس سے تجھے یہ گمان ہو گیا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں اس لیے عبادت کرتا ہوں؟ نہیں نہیں۔ میں نے عرض کی حضور ایسی بات نہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا سن لو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو نیکوں کے پاس ہے، پرہیزگاروں کے پاس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت کی بات سن کر رونا آ گیا کہ یہ اتنے اللہ کے مقرب ہو کر بھی اس کی عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں لگے رہتے ہیں، اور آج ہم کرتے کچھ نہیں ہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اب آگے آئیے، قرآن سورہ آل عمران، اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت ہے یہ میں نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ ہیں جی؟ اور یہ تقویٰ کی تعریف میں نے کیا بیان کی؟ کیا بیان کی؟ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ خلاف نفس کام کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہیں جی؟ غور کریں یہ کس کا طریقہ ہے؟ ذرا سرکار کا
کے بارے میں اللہ کا فرمان سنو، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ عمل تو بات کی بات، میرا نبی تو کلام بھی اپنی خواہش سے نہیں کرتا ہے۔ یہ طریقہ سرکار کا ہے، خلاف نفس کام کرنا۔ سرکار کی تو اپنی کوئی خواہش تھی ہی نہیں، جو کچھ کرتے تھے، جو کچھ بولتے تھے، اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، اللہ کی مرضی سے بولتے تھے۔ اب ذرا اس کی میں تفسیر سنا دوں آپ کو خزائن العرفان سے، جس کو سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات ہی نہیں فرماتے تھے، جو فرماتے وہی الہی ہوتی تھی۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور آپ کی اعلیٰ منزلت کا بیان ہے۔ یہاں تک تو سمجھ آ گئی، اب اگلا جملہ بھی سمجھ لو۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ نفس کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو ترک کر دے۔ سرکار اعلیٰ مرتبے والے ہیں، بلکہ دوسروں کا مرتبہ اعلیٰ بنانے والے ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ کہ بندے کی اپنی کوئی خواہش نہ رہے۔ اب جو بات میں نے سمجھانی تھی نا جی، وہ آپ سمجھ لیں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے پڑھ میں دیتا ہوں۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی ذات و صفات و افعال میں کیا کہا؟ اللہ تعالی کی ذات، صفات، افعال میں فنا کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا، نہ اپنی ذات رہی، نہ صفات رہی، نہ افعال رہے۔ تجلی ربانی کا یہ کامل طور پر غلبہ ہوا کہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ عقل مند را اشارہ کافی است۔ اچھا جی، اب اللہ نے تو کلیئر کٹ فرما دیا کہ یہ جو متقی ہے نا جی، جنت ان کے لیے میں نے تیار کی ہے، ان کے علاوہ جو جائے گا ان کے صدقے میں جائے گا، وہ صدقے والا ہوگا، لیکن تیار کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی چند نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ اپنے اندر مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی غور کریں، اپنے اندر جھانکیں۔ اللہ فرما رہا نا کہ یہ جو میرے محبوب بندے ہیں، متقی بندے ہیں، جنتی بندے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ اب وہ نشانیاں اگر اندر پائی جاتی اللہ کا شکر کریں، نہیں پائی جاتی توبہ کریں، اور اب سے کوشش کریں کہ جو خوبی اللہ کو پسند اور اللہ بیان فرما رہا وہ خوبی میرے اندر کیوں نہ نہیں ہے، تو کیوں نہ میں اسے اپنے اندر پیدا کروں، اس کے لیے کوشاں ہو جاؤ۔ اب وہ خوبی اللہ نے جو بیان فرمائی،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ جو میرے متقی لوگ ہیں یہ خرچ کرتے ہیں میرے راہ میں آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ پہلی خوبی تو اللہ نے سخاوت کی بیان کر دی، تنگی بھی ہو تو بھی میرے نام پر دے رہے ہیں، اور آسانی بھی ہو تو بھی میرے نام پر لٹا رہے ہیں۔ سرکار کی تو یہ عادت تھی، سائل آ جاتا بظاہر پاس نہ بھی ہو قرض لے کر دے دیتے۔ پہلی خوبی سن لی، اسے اپنے اندر تلاش کرنا، نوٹ کر لیں ڈائریوں پر۔ یہ ڈائریاں اسی لیے بنائی گئی ہیں، جنہوں نے یہ ڈائری ابھی تک نہیں لی اس بیان کے اختتام پر یہ ڈائری خریدیں، کل تک بیان ہوں گے، پھر کل تک ہی نہیں، آئندہ اجلاس ہیں، اجتماعات ہیں، مزید تربیت، یہ ڈائری سدا آپ کے کام آئے گی۔ پہلی خوبی اللہ تعالی نے بیان کی کن کی؟ ہاں اپنے محبوب بندوں کی، متقیوں کی۔ اور دوسری بیان کی والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ کیا ہیں؟ آئے ہائے ہائے، آج تو ذرا سا غصہ آئے تو گریبان پھٹ جاتے ہیں، سر پھٹ جاتے ہیں۔ طلاقیں غصے میں ہی آتی ہیں نا، قتل غصے میں ہی ہو رہے ہیں۔ غصہ اتنا کہ یہ بھی نہیں دیکھتے یہ ماں ہے یہ باپ ہے۔ جن کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے ان کو معاذ اللہ گالیاں تک دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جو میرے متقی محبوب بنتے ہیں وہ تو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی اور ایک روایت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی کنیز کھانا لے کر آئی، مہمان آئے ہوئے ہیں، اسے ٹھوکر لگی، برتن گرے امام صاحب کے اوپر کھانا۔ امام صاحب بشری تقاضے سے آپ کو برا لگا، اس نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر ناراضی آ رہی ہے، اس نے یہی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، محبوب ہوتے ہیں اللہ کے، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر اس نے اگلی آیت پڑھی، اللہ اگلی خوبی بیان کرتا والعافین عن الناس، کہ وہ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فوتا ان کا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا امام صاحب اب تو بڑا کرم فرما رہے ہیں، اگلی آیت پڑھ دی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ یہ ہے متقیوں کی صفت۔ ایسے نہیں جنت کا ملتا نا راستہ، جنت غصہ پینا پڑے گا، سخاوت کرنی پڑے گی، لوگوں سے درگزر کرنا پڑے گی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ یہ ہے راہ جنت، یہ ہے رسول اللہ کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب اور خوبی سنی اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ بے حیائی کا کام یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کی یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ وہ ہٹ دھرمی نہیں کرتے، توبہ میں دیر نہیں کرتے۔ اگر بشری تقاضے سے غلطی ہو جائے
تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ یاد آتا ہے تو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اب یہاں ایک بات عرض کروں، جس طرح جب کوئی چوری پہلی مرتبہ چوری کرے، قاتل پہلی مرتبہ قتل کرے، پہلی مرتبہ کوئی بدکاری کرے تو ڈر آتا ہے. آپ کبھی جائزہ لینا، یہ کہتے ہیں نا جی بزرگوں کا فیض کیا ہے، فیضان قادریہ غوث پاک کیا ہے. جب بندہ کسی گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے نا جی، تو اس کو کچھ نہ کچھ یاد آتا ہے. اللہ یاد آئے گا، اس کا عذاب یاد آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے فیضان جو روک رہا ہے تمہیں اس برائی سے، اس تباہی سے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی پیر صاحب آ جائیں، ہاتھ پکڑیں، سائڈ پہ کر دیں، اسے فیضان کہتے ہیں. وہ جو بغداد سے تمہارے دل میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ رک جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، اسے کیا سمجھتے ہو؟ یہ معاذ اللہ کوئی شیطانی خیال ہے، کوئی وسوسہ ہے؟ وسوسہ تو باطل ہوتا ہے، یہ تو حق بات ہے جو مدینے سے چلی بغداد پہنچی، تمہارے شیخ کے قلب سے تمہارے دل پہ پہنچی. لوگوں نے نہ جانے کرامت کو کیا نام دے دیا، فیضان کو خود سے اس کا معنی گڑھ دیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا سلسلہ طریقت سرکار تک جڑا ہونا چاہیے، پھر تیرا پیر، اس کا پیر، اس کا پیر، اس کا پیر اگر بے فیضے بھی ہوں اور اس سلسلے میں ایک بھی کامل ہوا، تجھے فیضان مدینہ ضرور پہنچے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نوٹس ہی نہیں لیتے. جو وہاں سے فیض آتا ہم اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے تو جرم تو ہمارا ہوا، پھر ڈبل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے؟ اور میرے جو محبوب بندے ہیں وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. انہیں کوئی کہنا آپ یہ غلط کام کرو، جاؤ جاؤ اپنا منہ راستہ ناپو، وہ یہ نہیں کہتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈر. آپ کھڑے تھے، بیٹھ گئے، بیٹھے تھے، لیٹ گئے اور اپنا گال زمین سے لگا دیا اور فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. امیر المومنین ہو کر یہ نہیں کہا اور تو مجھے نصیحت کرنے والا کون ہے؟ آج تو لوگ یوں لڑتے ہیں، تو کون ہے مجھے نصیحت کرنے والا؟ اللہ فرماتا یہ میرے محبوب بندوں کی شان نہیں ہے. وہ اصرار نہیں کرتے، گناہ پہ اڑتے نہیں ہیں، غلطی پہ ضد نہیں کرتے. تو اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کے رب کی بخشش ہے وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور باغ ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور آپ نے 4 جنتی نہریں رسالہ پڑھا ہوگا، وہ 4 جنتی نہریں ہر جنتی محل سے گزریں گی. وہ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر وہ گزرے گی. چوتھی کون سی ہے جی؟ ہیں جی؟ ہاں، شراب طہور کی نہر. یہ 4 نہریں گزریں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا،
جب میں اپنے متقی بندوں کو جنت میں داخل کر دوں گا نا، پھر کبھی وہاں سے نہیں نکالوں گا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ہو سکتا ہے کسی کوئی مزہ ہی نہ آئے کہ یہ کیا باتیں ہیں، وہ تو دل مردہ جس کا ہو اس کو یہ جنت کی باتیں کی بجائے اسے تو سوات یاد آئے، اسے تو جناب کشمیر یاد آئے، اسے تو جناب کوئی ویلیاں یاد آئے، وہ اس کو اچھا سمجھے بیٹھا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے تقوی اختیار کرنے والے ان نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ تو اب میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے غور فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ راستہ ہے، یہ ہے راہ جنت۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، یہی جنتی راستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ جنت کو نہیں جاتا۔ باقی گمراہی ہیں، فسادی راستے ہیں، ایک ہی راستہ صراط مستقیم ہے، جنتی راستہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی اطاعت ہے۔ اب غور کریں کہ آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں جی، چھوٹی سی مشین ہو، گرائنڈر مشین ہے، جوسر مشین ہے، اس کے ساتھ وہ آپ کو ایک بک لیٹ دے دیتے ہیں کہ جناب اس میں دیکھ لو کتنے وولٹیج پر ہے، بٹن کون سا کس کام کے لیے، کیسے چلے گی، بتا بھی دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بڑی ہیوی مشین خرید لے فیکٹری میں لگانے کے لیے، تو خالی کمپنی بک نہیں دیتی، ساتھ میں اپنا ایک نمائندہ بھیجتی ہے کہ یہ اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کر لگوائے گا، سٹارٹ کروا کے چلوا کے آپ کو مطمئن کر کے آئے گا۔ آپ ایسے ہی لے جاؤ، آپ سے چلے نہیں، آپ شور ڈال دو، کمپنی بدنام ہو، کوئی آگے دوبارہ سودا نہ خریدے، تو نمائندہ بھیجتی ہے کہ جناب یہ سب کچھ جانتا ہے، یہ اپنی موجودگی میں انسٹال کرائے گا، چلائے گا، آپ کو پروڈکشن دے گا، آپ جب مطمئن ہو جائیں گے اس کے بعد یہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جینے کے لیے ہمیں قرآن دے دیا، اور اب حضرت انسان تو سب سے بڑے مخلوق تھی نا جی، سب سے عظیم مخلوق، اور انسان اللہ کی آخری مخلوق ہے۔ اس سے پہلے سب کو بنا دیا، اسی کے لیے بنانا تھا، اس کو اپنے لیے بنایا، اور جب انسان کی باری آئی صرف کتاب نہیں دی، اپنا محبوب بھی دیا کہ یہ تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، جس طرح یہ آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں تم نے بھی آنکھیں ویسے استعمال کرنی ہے، جس طرح یہ زبان کو استعمال کرتے ہیں تم نے زبان بھی ویسے استعمال کرنی ہے، جیسے یہ ہاتھ استعمال کرتے ہیں تم نے بھی ہاتھوں کا استعمال ویسے کرنا ہے، جس طرح یہ کھاتے ہیں تم نے ویسے کھانا ہے، جس طرح یہ پیتے ہیں تم نے ویسے پینا ہے،
جس طرح یہ سوتے ہیں تم نے ویسے سونا ہے، جس طرح یہ گھریلو زندگی گزارتے ہیں تم نے ویسے زندگی گزارنی ہے، جس طرح یہ کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں تم نے ویسا کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق تم نے اپنی مشین کو چلایا تو یہ صحیح چلے گی اور کامیاب ہوگی، اگر ان کی ہدایات کو چھوڑ کے چلایا کوئی گارنٹی نہیں ہے، دوزخ بڑی ہے۔ پھر جو مشین خراب ہو جائے وہ کہاں جاتی ہے؟ کچرا، پھر وہ دوزخ کچرے کے لیے بنی ہوئی ہے۔ تو ہوش میں آؤ، اللہ نے کتاب بھی دی ہے، کتاب کی صورت میں اپنا کلام دے دیا اور عمل کی صورت میں محبوب کو دے دیا۔ اب بتاؤ، دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں نا جناب، ہمیں کہا گیا امام کی اقتداء کرو، کہا امام قیام میں ہے تو ہم رکوع میں جائیں گے؟ اقتداء ہوگی اگر امام قیام میں اور ہم رکوع میں چلے جائیں، اقتداء ہوگی؟ ہے تو نماز، رکوع بھی نماز ہی ہے نا۔ امام اقتداء کا معنی کیا ہے؟ جس کو امام بنایا ہے نا، بس جس طرح اسے دیکھو ویسے ہو جاؤ، اسے قیام میں دیکھو تم قیام میں ہو جاؤ، اسے رکوع میں دیکھو تم رکوع میں ہو جاؤ، اسے سجدے میں دیکھو تم سجدے میں چلے جاؤ۔ اور ہمیں تو امام الانبیاء دیا ہے کہ جو ان کی ادا ہے وہ اپنی ادا بنا لو، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جس طرح سرکار نے فرمایا کر کے دکھایا، کیا ایسا کچھ ہم کر رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا، یہ خطا ہے، گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ پہ اڑ جانا، دلیلیں دینا، نہیں ایسا نہیں ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، چلتا ہے، آج کل حالات ایسے ہیں، اس دور کا تقاضا ہے۔ عورتوں کو لے لیں، پردے پر سو آتے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، کس حدیث میں ہے، کس آیت میں ہے، کہاں سے گڑھا؟ یہ شیطان نے سکھایا ہے۔ اور یہ تو میرے بچوں جیسا ہے، کوئی کس سے کیا پردہ کرنا، یہ تو کزن ہے، آپس میں بہن بھائی کی طرح ہے، خود ہی شریعت گڑھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حرام روزی کمانے کے لیے 100 دھندے نکالے ہوئے، 2 نمبری کام کرنے کے لیے، خود کو مطمئن کرنے کے لیے بڑے بڑے دلائل۔ یہ سود تھوڑی ہے، تو پرافٹ ہے، یہ تو چائے کے طور پہ ہم لیتے ہیں، یہ کون سا ہم رشوت لے رہے ہیں، چائے پانی ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ جناب آج کل اس کے یہ تنخواہ میں تو کہاں گزارا ہوتا ہے، اب مجبوری ہے، حرام کو مجبوری بنا لیا، کوئی شرمندگی نہیں۔ نماز قضا کر رہے، کہہ دو او جی جمعہ سے پڑھیں گے جی، کپڑے نہ پاک ہیں جی، کہ تیرے پاس ایک ہی جوڑا ہے؟ جوڑوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک تقریب میں ایک جوڑا پہن لیا، خاص طور پر خواتین، اب دوسری تقریب میں وہ نہیں پہنیں گے، یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ نماز کے لیے یہ تو ناپاک ہے، اس کو بہانہ کر کے چھوڑ دیا، ہیلے بہانے۔ داڑھی رکھنے کی بات کرو، یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کی عمر کیا ہے، یہ تم طے کرو گے۔ اللہ نے داڑھی نکالی، اللہ کو نہیں پتا کس عمر میں داڑھی نکالتے ہیں، تمہیں زیادہ پتہ داڑھی کب نکلتی ہے، جب اللہ نے نکالی اسے نہیں پتہ اس عمر میں داڑھی نکالنی ہے، اس عمر میں رکھنی ہے۔ ہیلے بہانے دلائل دینے ہیں، کوئی تو حق پر دلائل دیتے ہیں، یہ گناہوں پر دلائل دیتے ہیں۔ ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے
ہمیں کتاب بھی دے دی، محبوب بھی دے دیا، ہم دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جائیں۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ میرے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہیں میں نے بنایا، میں جانتا ہوں نا یہ آنکھیں کا استعمال کیسے کرنا ہے، کانوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک کوئی اے سی بنائے تو وہ بتاتا نا کس بٹن کو کیا استعمال کرنا ہے، اس کی تو بات سب مانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہیں جینے کے لیے میں نے محبوب دے دیا ہے، ان کا اسوہ سامنے رکھ لو۔ بس اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے اعضاء کو، اپنے احوال کو، اپنے اعمال کو ان کے اسوہ کے سانچے میں ڈال لو، پھر ہماری رحمت تمہارے لیے ہے، پھر ہمارا کرم تمہارے لیے ہے، پھر ہمارا فضل تمہارے لیے ہے۔ تم مرو تو صحیح، میرے نبی کی پیروی کر کے مرو تو صحیح، پھر تمہیں پتا چلے گا فضل کہتے کسے ہیں۔ دنیا میں تو تم دیکھتے ہو ان کو بھی کھانا مل رہا ہے، ہمیں بھی کھانا مل رہا ہے، ان کو بھی پینا مل رہا ہے، ہمیں بھی پینا مل رہا ہے، یہ تو ایک ہماری رحمت ہے، بے نیازی ہے، دنیا میں رکھا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون دنیا میں ملے گا، مرو تو صحیح۔ جو میرے محبوب کا ہوگا اسی پر رحمت ہوگی، اسی پہ فضل ہوگا، اسی پہ عطا ہوگی، اسی پہ کرم ہوگا، اسی کے لیے جنت ہوگی۔ جنت بنی ہی ان کے غلاموں کے لیے ہے، جس پر میرے نبی کا نگاہ کرم اٹھ جائے گی، وہ جنتی فرشتے آ جائیں گے، چلیے جی آپ کے لیے اشارہ ہو گیا ہے۔ کوئی محب ہو نا، وہ محبوب کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے، وہ خود کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا۔ جسے عشق کیا اس سے پوچھو، محب رب ہے کس کا؟ تو اللہ کس کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا قیامت میں؟ وہ محبوب کو دیکھ کے فیصلے کرے گا، تو پھر ان سے جڑ جاؤ۔ اللہ نے انہیں دے دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلامی دے دی، اور کیا چاہیے؟ غلام مصطفیٰ ہونے پہ رب کا شکر کر عاجز، غلام مصطفیٰ ہونا سعادت ہی سعادت ہے۔ جب یہ سعادت مل گئی تو پھر کیوں حماقت کر کے دوسرے راستے پر چلتے ہو، شقاوت کو اپنے گلے میں ڈالتے ہو؟ تو اب کل قیامت میں سرکار ہی معیار ہوں گے، جدھر ان کا کرم ہوگا ادھر جنت کے دروازے کھلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا۔ اور سوچو تو صحیح، یہ کائنات بنی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے بنی؟ بولو، ہاں بولو، کیوں ڈر رہے ہو؟ سرکار کے لیے بنی ہے، تو پھر خوشی کس کی چلے گی؟ ہیں جی، خوشی کس کی چلے گی؟ تو پھر جس کی خوشی چل رہی ہے، آج کل دنیا کا قانون ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی چل رہی ہے تو اس کے پیچھے لگتے ہیں،
جب احمق لوگ یہ قانون پر چل رہے ہیں، آپ عقل مند ہو کر بھی جس کی چل رہی ہے اور کل قیامت میں چلے گی، قبر میں چلے گی، میزان پر چلے گی، پل صراط پر چلے گی، اللہ کے دربار میں چلے گی، اس کے پیچھے کیوں نہیں چل رہے؟ ان کے پیچھے چلنا کیا ہے؟ میرے نبی جو دین لائے، جو شریعت لائے، جو اسلام لائے، جس کے لیے پتھر کھائے، برا بھلا کہلوایا، تکلیفیں اٹھائیں، وہ تو تھے مخالفین، ان کی تو آنکھیں اندھی تھی، بہرے تھے کان، دل اندھے تھے، وہ نہ سمجھ پائے۔ آپ تو بینا ہیں، آپ کے کان تو سنتے ہیں، آپ کا دل تو زندہ ہے، نبی کی محبت میں دھڑکتا ہے، آپ میرے نبی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے دین کے خلاف کیوں چل رہے ہیں؟ ان کی شریعت کے خلاف کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کے دل میں تو ان کی محبت، آپ کی تو زبانوں پر ان کی محبت، آپ کے دماغ میں ان کی محبت، آپ کی آنکھوں میں ان کی محبت، پھر کیا ہو گیا؟ غفلت سے نکلو۔ غلام ہونا تو غلام وہ ہوتا جس کی اپنی خواہش نہ ہو، جو اپنی نہ چلائے۔ غلام ہو تو غلام بنو، اپنی نہ چلاؤ، جو نبی نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہو جائے۔ عورتوں کو سرکار نے کہہ دیا پردہ کرو، سارے خاندان سے ٹکرانا پڑے ٹکرا جاؤ، جتنی اذیتیں اٹھانی پڑے اٹھا لو، جو نبی نے کہہ دیا وہ کر کے رہیں گے۔ سرکار نے فرما دیا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو بس ہے، اب کچھ بھی ہو نماز پڑھنی ہے، گاہکوں کا رش ہی کیوں نہ لگا ہو، اب نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ پتہ چل گیا آقا کو پسند ہے یہ چہرہ، اب سارا جہان روٹھ جائے، مدینے والے تو خوش ہو جا، تجھے راضی ہم نے کرنا ہے۔ لوگ لاکھ ہیں، رشوت لے لے، سود لے لے، ڈنڈی مار لے، یہ طریقہ ہے، راتوں دن میں تو سیٹ بن جائے گا۔ ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں اس راستے پر جس سے سرکار نے منع فرما دیا ہے۔ یہ جذبہ بیدار کرو اپنے اندر، خالی رسمی کاغذی محبت لے کے نہ بیٹھے رہو۔ ایسے کاغذی عاشقوں سے نفس و شیطان بہت کھیلتے ہیں، اور جن کے دلوں میں خوشبو رچی بسی ہو نا، ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ تو سارے بھائی بزرگ، میری ماں بہنیں بیٹیاں، آج اپنے آپ سے وعدہ کریں، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے۔ میں نے تو بھلائی آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دی، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں دوزخی راستے پر نہیں چلوں گا۔ سرکار کا راستہ ہے راہ جنت، میں سرکار کے راستے پر چلوں گا۔